کہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بیل پینڈنگ تھی وہ آج ڈسمس ہو گئی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پوسٹ ریسٹ بیل تھی وہ ڈسمس ہو گئی ہے۔ آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جو مرضی ہو جائے، اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ہے نا یہ عقیدہ؟ لیکن کتنے پریکٹیکلی اس عقیدے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا۔ سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی، مماتی۔ ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں نہیں بزرگ مار کے بھی زندہ رہتے ہیں، زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے؟ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا، ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ہاں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے۔ اچھا یہ ساری باتیں کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا۔ واہ! ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو۔ واہ واہ! جاؤ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ، پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے۔ جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں۔ یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے، دوسرے میں تیزاب نکلا ہے، تیسرے میں شراب نکلا ہے۔ اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں۔ بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس۔ ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا، وہ بھی بیچ کے کھا گئے۔ رجال اللہ تھے صحابہ، اہل بیت، جو حضور کے مخلص ساتھی تھے، وہ تھے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد تو ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے وقت مقرر کیا، اس سے پہلے کوئی نہیں لا سکتا۔ آپ نہتے بھی ہو نا، آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے آپ کو زندگی مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے، یہ ایک ہے۔ باقی ظاہر ہے لائف ٹائم کے لیے آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ جو لائف ٹائم کے لیے ایک تھریٹ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، خوف ہر وقت کا، بعض کا ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں لوگ، وہ ایک تکلیف ہے۔ ظاہر ہے وہ ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر لے، اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو مشن آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ سے جب تک پورا نہیں کروائے گا نا، آپ کو کوئی راستے سے ہٹائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا رہے گا۔ ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے، کرتے ہوں گے۔ کافر کوئی نہیں کر رہا، مجھے کافروں سے کوئی گلا نہیں اس حوالے سے، مسلمان ہی کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے سے جنت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ یہ خارجیوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا نا، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور کافروں سے جنگ نہیں لڑتے تھے۔